بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ یہ سورہ العلق کی آیت نمبر 19 تک ہم پڑھ چکے، یعنی سورہ العلق جو ہے وہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ القدر شروع کریں گے، اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ یہ سورہ القدر کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک انہوں نے سامنے پڑھی، اور جو ترجمہ میرے سامنے بریکٹوں کے ساتھ لکھا تھا میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ اب دیکھتے ہیں ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس پچھلی آیات میں کل ہم پڑھ رہے تھے کہ تذکرہ چل رہا تھا اس شخص کے بارے میں جو کہ منہ موڑ لیتا ہے اور جھٹلا دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے یہ شخص۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں، جانتا تو یہ ہے، لیکن اگر یہ نہیں باز آئے گا اس چیز سے تو ہم اس کے پیشانی سے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیں گے، اور وہ ایسی پیشانی جو خطا کار اور جھوٹی ہوگی اس سے پکڑا جائے گا یہ۔ پھر اسے کہا جائے گا تو بلا لے، جس کو بلانا چاہتا ہے اپنے یاروں کو، اپنے مجلس کو بلا لے۔ پھر ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے جو دوزخ کے جو موکل ہیں، اس کے جو دروگے ہیں، ان کو بلا لیں گے۔ پھر ہمارے ہرگز نہیں، اس کا کہا کچھ نہیں ہوگا اس سے۔ حکم کیا گیا کہ لا تطیعہ، اس کی اطاعت نہ کرنا، اس کی بات نہ ماننا، اور تم سجدے میں پڑ جانا، اللہ کے حضور جو اپنا سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کے حضور سرنڈر کر جانا اور اسی کا قرب حاصل کرنا، یہ کام ہمارے کرنے کا ہے۔ تو یہ آیات ہم کل پڑھ رہے تھے، اسی کے ساتھ ہماری سورہ الق جو مکمل ہوئی تھی۔ آج ہماری سورہ القدر شروع ہو رہی ہے، مختصر صورت ہے، صرف 5 آیات کی۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا، اس قرآن کی طرف اشارہ دے کے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو جو ہے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یعنی کہ اس کی مختلف تفاسیر علماء نے بہت بیان کی ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کی رات کے اندر قرآن کا نزول شروع ہوا، یعنی کہ پہلی وہی شاید اس رات کو آئی۔ کچھ علماء نے یہ بھی تفسیر کی کہ پورا قرآن جو ہے کہ لوح محفوظ میں تھا، اس کو بیک وقت لیلۃ القدر میں جو ہے ایک آسمان دنیا تک لا کے پہنچا دیا گیا، اس آسمان سے، 7ویں آسمان سے یا لوح محفوظ میں جہاں بھی، اس بعد آسمان دنیا پہ جو ہے اس رات نازل ہو، اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ 23 سالوں کے اندر پورے دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کو اتار دیا گیا۔ مختلف تفاسیر بہرحال ہیں۔ تو بھائی اتنی بات اللہ نے بتائی کہ اس کو لیلۃ القدر میں جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ پھر اللہ فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، یعنی کہ کتنی اہم چیز ہے، تم اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے اس چیز کا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس کی مختلف قسم کی تفاسیر علماء نے کی ہیں، کس کس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے۔ بہرحال جس طریقے سے بہتر ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے مختصر بات بتائی کہ بہت بہتر، بہت افضل رات ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس رات میں اس لیے خصوصی طور پر عبادات وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے، حدیث میں بھی اس کی بڑی فضیلتیں ملتی ہیں۔ تو یہ خاص ایک رات ہے، اس کے اندر جو ہے خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خاص انتظام کیا جائے، اہتمام کیا جائے، اور اس رات کو جو ہے بجائے کہ سو کے گزارا جائے، اس کو اللہ کی عبادت میں، اس کی جو ہے سجدوں کے آگے، اس کے دعاؤں میں اس کو گزارا جائے۔ خاص رات ہے، عام رات نہیں ہے، یہ اللہ نے یہاں پہ واضح بتا دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، چھوٹی موٹی رات نہیں ہے یہ۔ پھر میں تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں جو ہے فرشتے اترتے ہیں اور روح بھی، یعنی کہ روح سے مراد عام طور پہ سب نے روح الامین ہی لیا ہے، فرشتے جبرائیل علیہ السلام مراد لیے ہیں، یہ فرشتے باقی جو ہیں ایک فوج کے طور پہ، اور روح الامین کو اللہ کا تذکرہ کیا کہ وہ ان کے سردار کے طور پہ، ان کے لیڈر کے طور پہ اس دن اترتے ہیں اس رات کو۔ اس لیے فیہا، اس میں اترتے ہیں باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، من کل امر، ہر امر کو لے کے، یعنی کہ اللہ کے احکامات جو ہیں وہ اس رات کو کچھ نازل ہوتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ جو سورہ دخان میں بھی اسی طریقے سے گزرا ہے، وہاں پہ لیلۃ مبارکہ کے الفاظ ہیں، اس میں بھی آتا ہے فیہا یفرق من کل امر حکیم، ہر قسم کا جو ہے حکمت برا کام اس رات جو نازل کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ لیلۃ مبارکہ کے نام سے آیا ہے اس رات کا تذکرہ، اور یہاں پہ لیلۃ القدر کے نام سے آیا ہے۔ تو بعض لوگ اس لیلۃ مبارکہ سے، سورہ دخان کے آیات سے جو ہے وہ شب برات بھی مراد لے لیتے ہیں، لیکن وہ قرآن کے اسلوب میں درست
بات نہیں ہے، درست بات یہی ہے کہ وہ لیلۃ القدر کا ہی وہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ قرآن کے نزول کا تذکرہ ہوا، یہاں پہ بھی قرآن کے نزول کا تذکرہ ہوا، یہاں لواحظ طور پہ بتا رہا ہے کہ لیلۃ القدر ہے اور رات شب قدر ہی ہے، یہی وہ مبارک رات ہے، اس کو 1000 مہینوں سے بھی بہتر کہا گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ تمام فرشتے جو ہیں اس دن اللہ کا حکم لے کے اترتے ہیں، تو عموم طور پہ مفسرین یہی تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پورے سال کے جو ہیں، کیونکہ لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے، تو پورے سال کے جو احکامات اللہ نے سونپنے ہوتے ہیں فرشتوں کو، یہ کام تم نے کرنے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس رات کو جو ہے ان کے حوالے کر کے ان کو اتار دیتا ہے، فرشتے وہ کام لے کے اترتے ہیں، پھر پورے سال کے انتظامات جو زمین پہ کس کا رزق ہے، کس کی زندگی موت، کس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں، وہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ صادر کرتے ہیں، پورے سال اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں۔ عموماً یہی تفسیر بیان ہوتی ہے اور یہ ظاہر ٹھیک بھی لگتی ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا سلام، وہ سلامتی والی رات ہے ساری کی ساری، ہے حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، یعنی پورے فجر کے طلوع ہونے تک اس رات کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے، اللہ کی طرف سے بہت اہم رات ہے۔ تو یعنی کہ یہ آیات جو ہیں اس رات کی خاص فضیلت کی طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ وہ رات کو عام رات نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ رات کون سی ہے، اس کی تفسیر جو ہے حدیث کے اندر آئی ہے کہ رمضان کے جو آخری جو عشرہ ہے اس کی طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کیا، جن میں سے کوئی ایک رات ہے، تو ان راتوں کو، یعنی کہ اب رمضان بھی الحمدللہ آنے والا ہے، قریب ہے، تو یہ رات جو ہے اس کا تلاش ہم کریں، اس کے رات کو جو ہے خاص طور پہ اللہ کے ساتھ کہ ہم گر گڑائیں، دعائیں مانگیں، اپنی بخشش مانگیں، مغفرت مانگیں، جو بھی اللہ ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں، پورے سال بھر ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں، ان کی اللہ سے رو رو کے جو ہے اپنے ہم بخشش منگوائیں، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اور یہ خاص رات اللہ نے بتا دی ہے۔ تو اس رات کو یعنی کہ ہم اہتمام کریں کہ اس رات کو ہم ضائع نہ کریں، ہر رات ہم سو کے گزار دیتے ہیں، تو کم از کم یہ جو راتیں ہیں خاص جو رمضان کی آخری طاق راتیں ہیں، ان کو ہم سو کے نہ گزارے، بلکہ اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کو راضی کرنے کے اندر، اپنے گناہوں کی بخشش کے اندر جو ہم اس کو گزارے ہیں۔ تو فی الحال یہیں تک ہم پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہی یہ ہماری صورت بھی مکمل ہو رہی ہے، ان آیات کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر پھر ایک نگاہ ڈال لیں۔ سب سے پہلے بات یہاں بتائی گئی کہ یہ قرآن کا نزول بتایا گیا کہ لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا گیا، اور پھر خود ہی پوچھا گیا تمہیں کیا جانو لیلۃ القدر کیا چیز ہے، تم اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، تم نہیں اس کا اندازہ لگا سکتے۔ ایک لفظ، ایک جملے کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ عام چیز نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اسی چیز سے لگا دیا جائے کہ قدر 1000 مہینے اور قدر صرف ایک رات، تو کوئی یعنی کہ جوڑ نہیں ہے، بہت اہم رات ہے یقینی طور پہ۔ اللہ نے بتا دیا کہ اس کے اندر جو ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں، یعنی کہ خاص اللہ کی رات ہے جہاں اس کو فرشتے باقاعدہ نزول کر رہے ہیں، آسمان سے خاص احکامات لے کے اتر رہے ہیں۔ تو ہمیں یعنی کہ دعا ہونی چاہیے کہ ان احکامات کے اندر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کو بہتر حکم نازل کر دے، ہمارے لیے اچھا فیصلہ کرے اس رات کے اندر، پہلے سے ہمیں اس کی تیاری اللہ کے لیے دعائیں اللہ سے ہم نے مانگنا شروع کر دینا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رات عام نہیں ہے، سلامتی والی رات ہے، پوری رات اس کے اندر سلامتی سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ تو بہرحال اس کا آیت کے اندر، ان آیات اور سورت کے اندر جو ہے لیلۃ القدر کی خاص اہمیت جو ہے اس میں نازل ہو رہی ہے، اور اس کا یہ خاص طور پہ نام بھی لیلۃ القدر، یعنی کہ قدر والی رات، تقدیر والی رات بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کی اہمیت اس آیات کے اندر نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام چیزوں کے ساتھ ہمیں اپنی اصلاح کو اللہ منسلک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر موقع پر ہم اپنی اصلاح کی طرف جائیں، ہماری غلطیاں ان کو ہم دور کر لیں، جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ان کی ہم معافی مانگ لیں، آئندہ غلطیوں سے ہم بچ جائیں، جو اللہ کے احکامات ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔